ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں پیش ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری تعلیمات۔ نبی کریم سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جوامع الکلم سے نوازا گیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی عبارت میں بڑے وسیع معانی کو بیان کرنے کی قدرت رکھتے تھے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں عرب میں سب سے زیادہ فصیح ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں قبیلہ قریش سے ہوں اور میری رضاعت قبیلہ بنی سعد میں ہوئی۔ یہ دونوں قبیلے اس وقت اپنی زبان و ادب میں خصوصی مقام رکھتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، میں سرزمین عرب بہت گھوم چکا ہوں، بڑے بڑے فصحاء کے کلام کو سنا ہے، لیکن آپ سے زیادہ فصیح کسی شخص کو نہیں پایا۔ آپ کو کس نے ادب سکھایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے رب نے ادب سکھایا اور بہترین ادب سے نوازا۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے فصاحت و بلاغت کا ایسا معیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا جس کی نظیر قیامت تک ملنا ناممکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے خاص کر حجۃ الوداع کے موقع پر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ نہ صرف جوامع الکلم میں سے ہے بلکہ حقوق انسانی کا بنیادی منشور بھی ہے۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے مختصر اور جامع الفاظ میں انسانیت کے لیے ایسے اصول پیش کیے جن پر عمل کر کے آج بھی پوری دنیا میں امن و امان قائم کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری امت کے فائدے کے واسطے دین کے کام کی 40 احادیث یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عالموں اور شہیدوں کی جماعت میں اٹھائے گا اور فرمائے گا کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ حدیث کئی صحابہ کرام سے روایت ہے اور حدیث کی مختلف کتابوں میں موجود ہے۔ صحیح مسلم کی سب سے مشہور شرح لکھنے والے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی 40 احادیث پر مشتمل کتاب الاربعین النوویہ پوری دنیا میں کافی مقبول ہوئی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں وارد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 فرمان پیش خدمت ہیں۔ بخاری اور مسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 فرمان: تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کو بے گناہ قتل کرنا اور جھوٹی شہادت دینا۔ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 7 بڑے گناہ کون سے ہیں جو انسانوں کو ہلاک کرنے والے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرک کرنا، جادو کرنا، کسی شخص کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کے مال کو ہڑپنا، میدان جنگ سے بھاگنا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ منافق کی 3 علامتیں ہیں: جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا۔ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے۔ اللہ کے نزدیک سب عملوں میں وہ عمل زیادہ محبوب ہے جو دائمی ہو، یعنی ہمیشہ ہو، اگرچہ تھوڑا ہو۔ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا۔ پاکی آدھا ایمان ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ مسجدیں ہیں۔ جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائے گا۔ مومن ایک بل سے، ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ٹسا جاتا۔ پہلوان شخص وہ نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، اس کی دعوت قبول کرنا، چھینک کا جواب یرحمک اللہ کہہ کر دینا۔
اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا راہ گزر رہتا ہے۔ رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو بات سنے بغیر تحقیق کے لوگوں سے بیان کر دینا شروع کر دے۔ وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا پڑوسی اس کی ایذاؤں اور تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو۔ تم میں سے وہ شخص میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے جو اچھے اخلاق والا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں باقی احادیث مبارکہ کو بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم۔